ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ اس آیت کریمہ میں جن عیوب کا تذکرہ کیا گیا، شراب، جوا وغیرہ، یہ ایسی بری اور قبیح عادتیں ہیں جس سے ہر مذہب اور قوم کے لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے جو دنیا کے مذاہب ہیں وہ چاہتے تو ہیں کہ ان لعنتوں سے چھٹکارا پائیں، لیکن ان کے پاس میں ان لعنتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی مضبوط لائے عمل نہیں ہے، تو وہ اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً قوانین بناتے رہتے ہیں، لیکن ان کے قوانین ان کے مذہب ہی کی طرف بودے ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کسی زمانے میں امریکہ، یورپ، بالخصوص برطانیہ کی حکومتوں نے شراب اور جوا سے نجات کے لیے بڑی کوشش کی، لوگوں کو ان عادتوں اور ان کے نقصانات سے باخبر کیا، اور اس کے لیے بہت ساری پبلسٹی کی گئی، بڑے مضبوط انہوں نے اپنے گمان کے مطابق قانون بھی بنائے اور بڑی بڑی سزائیں بھی دی، جیسے خود امریکہ کے اندر 300 لوگوں کو جو ہے وہ اسی وجہ سے پھانسی دے دی گئی تھی، اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسی وجہ سے جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کروڑوں ڈالرز خرچ کیے، لیکن نتیجہ 0 ہے، کیونکہ ان کے جو قوانین ہیں ان برائیوں سے نپٹنے کے لیے وہ بالکل ناکام ہے۔ آج آپ سگریٹ کا حال دیکھ لیں، سگریٹ سے بچانے کے لیے کتنی جو ہے وہ بس ہنسی آتی ہے ان کے باتوں پر، اس قدر کی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ان سب چیزوں کے پیکٹ پہ لکھتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، کسی پہ لکھتے ہیں کہ اسے کینسر ہوتا ہے، یا اس کے نقصانات لکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں باقاعدہ اس کا لائسنس بھی دیتے ہیں کہ اس کو تم لوگ بیچ سکتے ہو۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ کہانی ہے کہ ایک طرف اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف اس کا لائسنس بھی کمپنیوں کو جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ تو آج نشے کا طوفان رک رہا ہے اور نہ دیگر منشیات کا طوفان جو ہے وہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی حال جوا کا بھی ہے، بڑی پابندیاں لگائی گئی، لیکن کم ہونے کے بجائے دن بدن اس کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے۔ شکلیں بدل گئی، طریقے بدل گئے، لیکن جوا اپنی الگ الگ شکلوں کے اندر آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ان بلاؤں نے امریکہ اور یورپ کے امن و امان کو تباہ کیا، تہذیب کے علمبرداروں کو بالکل جو ہے وہ بے عزت کر کے رکھ دیا، اور اس سلسلے کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ کتنی ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری اور ایسی وارداتیں ہوئی کہ جس کا کوئی ریکارڈ محفوظ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے اور قانون دیتا ہے، تو ایسا قانون دیتا ہے جو قانون انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس قانون پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور بندہ اس پر عمل کر کے کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو بھی آپ نے تلاوت جو آپ نے سنی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے اور شراب وغیرہ کی مذمت فرمائی، اسلام نے انسانیت کی اصلاح اور سدھار کے لیے
ایسی قوم سے آغاز کیا جو اپنے دور کی سب سے سخت ترین قوم تھی وہ، یعنی قرآن مکہ میں نازل ہوتا رہا، مدینہ میں نازل ہوتا رہا، عرب میں نازل ہوتا رہا، اور یہ ایسی قوم تھی جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے سخت ترین قوم مانی جاتی تھی، اور ان کے اعمال بڑے بدترین تھے، اور ان کی قوت و طاقت کی بنیاد جو ہے وہ ظلم و ستم کے اوپر رکھی گئی تھی۔ ان کا اپنا ایک سسٹم تھا، ایک سوسائٹی تھی، اپنا ایک نظام تھا۔ اس قوم کے اندر بدکاریوں سے چھٹکارا پانا اور بدکاریوں کو چھوڑ دینا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ آپ سوچیں، اتنی سخت ترین قوم سے اسلام نے ساری برائیاں چھڑا دی، یہ اسلام کا کمال ہے کہ نہیں؟ شراب کو آپ دیکھیں، اہل عرب کی عادت تھی جس کا چھوڑنا کوئی کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عرب کے لوگ شراب کو چھوڑ دیں گے۔ اس عادت میں وہ اتنے ملوث تھے کہ شراب کی لت لگانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو پانی کی طرح شراب پلایا کرتی تھی، پانی کی جگہ اپنے بیٹے کو ماں شراب دیا کرتی تھی، اور نتیجہ یہی تھا کہ نہ ان میں شرم تھی، نہ حیا تھی، نہ کوئی چھوٹے بڑے کا امتیاز تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کی دولت محفوظ تھی۔ یہ صورتحال تھی۔ اسلام جب عرب کے اندر آیا تو اس سے چونکہ چھڑکانا پانا بڑا مشکل تھا، تو اسلام نے دھیرے دھیرے اس برائی سے لوگوں کو دور کیا، اور پھر آخر میں سن ہجری 4 کے اندر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہے، لیکن اس کی حرمت سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ ماحول بنایا گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے بارے میں حکم شرعی آپ بتا دیں۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَسُبْلَةٌ لِلْمَالِ، یہ عقل کو زائل کرنے والی ہے اور مال کو برباد کرنے والی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ بتا دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے، فائدہ تھوڑا سا، نقصان بہت زیادہ ہے اس کا۔ ابھی شراب حرام نہیں قرار دی اللہ تعالیٰ نے، ابھی جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اس کی حرمت کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا۔ اب یہ جب نازل ہوئی یہ تو اس کے بعد میں اس کا اثر یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے شراب پینا کم کر دیا۔ ابھی یہ آیت نازل ہوئی تھی، چند دن کے بعد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد میں چونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ نے خالی یہ فرمایا تھا کہ اس کے اندر نقصان ہے، لیکن حرام نہیں قرار دیا تھا۔ تو اب دعوت کے بعد میں شراب کا دور چلا، اور دور اتنا چلا کہ بہت سارے لوگ نشہ میں مست ہو گئے، اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب جماعت ہوئی تو جو ہے وہ مصلی امامت پہ جو امام کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ کے بعد میں انہوں نے سورہ کافرون پڑھی، تو وہاں پر سورہ کافرون میں ایسی غلطیاں ہو گئی نشہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے بہت سارے معنی بدل گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، دوسری آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں رہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، یعنی تمہارا نشہ اتر جائے تب نماز پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ اب جب یہ دوسرا حکم آ گیا تو شراب کی محفلیں کچھ کم ہو گئی۔ کیوں؟ 5 وقت نماز پڑھنا رہتا تھا، تو نماز کی پابندی کے لیے ضروری تھا کہ نشہ نہ ہو، کیونکہ اگر جیسے ابھی ظہر کے بعد اگر شراب پئیں گے تو عصر کی نماز میں گڑبڑ ہو جائے گی، اور عصر کے بعد پئیں گے تو مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد پئیں گے تو پھر عشاء کی نماز میں دقت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا نشے کی حالت میں جو ہے وہ مت جاؤ۔ تو اب دن کے اندر شراب پینا کم ہو گیا، اب اگر شراب کا دور چلتا تھا تو رات میں چلتا تھا۔ اب جو ہے وہ رات کے اندر کچھ لوگ شراب پینے لگے، اور اسلام کے اندر ابھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا تھا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آوزاری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا بیانا شافعا، اے اللہ شراب کے متعلق واضح حکم عطا فرما دے، یعنی پروردگار عالم تو نے شراب کے نقصانات کو بیان کر دیا، نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن اے اللہ شراب کا ایک دم کھلم کھلا حکم تو واضح اور بیان فرما دے۔
اسی دوران شراب کی کچھ محفلوں میں جھگڑے بھی ہوئے، مار پیٹ بھی ہوئی، مسلمانوں کے آپس میں کچھ جدال بھی ہوئے، تو پھر بعد میں معافی تلافی ہو گئی۔ آخر میں وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کے دلوں میں جب اللہ کا خوف اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پورے طور پر سرایت کر چکا اور ایمان ان کا بڑا پختہ ہو گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، اور شراب، جوا، بت، یہ سب ناپاک اور گھناؤنے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اس کے قریب جاؤ۔ دنیا میں بھی نقصان ہے اس کا اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ جب یہ واضح حکم نازل ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ آواز لگا دو، ندا کر دو کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، جوا کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ حکم مدینہ کی گلیوں میں سنایا گیا تو مدینہ کی گلی کوچوں میں لوگ جمع ہوئے، اور صحابہ تو ایسا لگتا جیسے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حکم آیا شراب حرام ہو گئی ہے، حکم الہی کو سن کر کے لوگوں پہ ایسی مستی طاری ہوئی کہ ہر شخص منادی بن گیا اور سب آواز لگانے لگے، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، اور دروازے کھٹکھٹا کے بتانے لگے، گھر گھر جا کر کے بتانے لگے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اب جو پانی کی طرح شراب پیتے تھے، جن کی گھٹی میں شراب پلائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر شراب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایمان کا نشہ پیدا کیا تھا۔ جب یہ حکم آیا تو پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، ہاتھوں میں جام موجود تھے وہ جام پھینک دیے، شراب کا قطرہ اگر منہ میں تھا تو وہ قطرے کو تھوک دیا، اور جس کے منہ کے اندر شراب تھی اس کے اندر کلی کر کے انہوں نے اپنے منہ کو صاف کیا اور اپنے کپڑوں کو پاک کیا۔ اب شراب کی مستی نہیں تھی، اب ایمان کی مستی میں سب لوگ جھوم رہے تھے، گلی کوچوں میں جمع ہو کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے، اور چہرے ان کے خوشی سے دمک رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شراب کو حرام کر دیا۔ ایک عجیب سما تھا، اہل ایمان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ اس طرح تھی کہ جس کو چھوڑنے کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ شراب انہوں نے ایسی چھوڑی کہ شراب کے برتن کو بھی توڑ دیا انہوں نے۔ اور یہ صرف اسلام ہی ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے اندر ہی جذبہ پیدا کیا۔ دنیا والے بڑے قانون بناتے ہیں، بڑا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قانون بنانے والے بھی جھوٹے ہیں اور ان قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بھی سب مکار ہیں۔ جو بندہ خود ہی مکاری کے اوپر آمادہ ہو اس کی بات کیا اثر کرے گی؟ تو ان کے قانون بھی جھوٹے ہیں اور یہ بھی جھوٹے ہیں، لہذا ان کے قانونوں کا کوئی اثر نہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ شراب کا جو ہے وہ جرم ہے، اور دوسری طرف شراب کی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی دوغلی پالیسی ہے، ایسے دوغلے لوگوں کے قانون کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام کا ایک حکم سنا عرب کے اندر، شراب یخلخت جو ہے مسلمانوں نے ترک کر دی۔ اب آپ دیکھیں، ایک دن تو وہ تھا کہ اہل مدینہ اپنے گھروں اپنے بازاروں میں شراب کی لعنت کا خاتمہ کر رہے تھے، حرام ہونے پر خوشی منا رہے تھے، لیکن آج ایک دور ہے مسلمان ملکوں میں شراب کا کاروبار چل رہا ہے اور شراب کی دکانیں کھلی ہیں، بوتلیں سجی ہوئی ہیں، گھروں میں شراب کے جام چھلک رہے ہیں، قلب آباد ہیں، لوگ نشے کے اندر بدمست ہیں۔ اور سب سے بڑا عالمی آپ دیکھیں، خاص طور سے مسلم علاقوں کے اندر شراب پینے کے اندر مسلم نسل پورے طور پر گرفتار ہے۔ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ میں آسان لفظوں میں اگر بتانا چاہوں تو آپ اتنا سمجھ لیں، جو ہماری نسل کی جو عمر ہے شروع کی کالج وغیرہ میں یا شروع میں جو پڑھنے میں گزر جاتی ہے، 14-15 سال کا یا 18-19 سال کا زمانہ، اس کے بعد میں جو 20-25 سال جو جوانی کے دن ہوتے ہیں، یہ جذبات کے دن ہوتے ہیں، کام کرنے کے دن ہوتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے قوم کی خدمت کے دن ہوتے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی ایجنسیوں نے یہ پلاننگ کر کے بچہ جب 18-20 سال کی عمر تک پہنچے تو اسے شراب کی طرف راغب کیا، تاکہ یہ مسلمان قوم جو بہت کچھ کر سکتی ہے، یہ جوانی کی عمر میں یہ نوجوان ہی کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو شراب میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ ان کی جوانیاں خراب ہو جائیں تو آگے کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو اس طرح مسلم علاقوں میں جاتے ہیں، پہلے فری کے اندر ان کو جو ہے وہ نوجوانوں کو چھپ کے شراب دیتے ہیں، 2-4 خوراک فری میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد میں جو فری میں دیا اس سے کہیں زیادہ وہ کما لیتے ہیں، اور پھر اس طرح ایک پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ پورا کرلا علاقہ چھان لیں، ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں سب سے پہلی جو شکایت ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ ہمارے یہاں شراب نوجوان بہت پی رہے ہیں۔ آپ یہ جو ہے نا وہ سائن سے لے کر کے کلا کا پورا علاقہ پورا پٹا آخر تک چلے جائیں، شرابیوں کا آپ کو ہجوم ملے گا، اور رات کے اندر جو اللہ نے سکون کے لیے رات بنائی ہے وہ راتیں ان کے شراب کے اندر مست ہو کر کے گزرتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی بدحالی ہے۔ تو شراب
اور جوا کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی کہ اس سے نقصان یہ ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس سے بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام تو انسانوں کو قریب کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو ملانے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو مار پیٹ کرتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، لڑکڑاتا ہے، بیوی بچے اس سے ڈرتے ہیں، جب پی کر کے گھر پہ جاتا ہے تو بیوی بچوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، گھر کا ایک فرد اگر شرابی ہے پورا گھر جہنم بن جاتا ہے، یہ اتنی بڑی لعنت ہے۔ اور پھر اس کی چیخ و پکار سے پورا محلہ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے اور پورے محلے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا نقصان ہے، دین کا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص دین سے غافل ہو جاتا ہے، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا، اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا، پھر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر شراب پی لے تو میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر اس نے شراب پی لی تو پھر اللہ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، پھر اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، پھر اگر توبہ کر لی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرمائے گا، اور پھر اسے نہر خبال سے پلایا جائے گا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بندہ بار بار گناہ کرے لیکن رب کی بارگاہ میں جائے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا، اسے اپنی بارگاہ سے واپس نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائی لیتا ہے۔ لیکن جب وہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن اتنی مرتبہ توبہ کرنے کے بعد بھی وہ توبہ توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے اب اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اور جب اپنے گناہ پہ وہ شرمندہ ہی نہیں ہے تو اس کی توبہ نہیں ہے، پھر ایسے بندے کی توبہ پھر قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، تو جب بندہ بار بار توبہ توڑتا ہے اور اس کے دل سے شرمندگی گناہ کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور فرمایا قیامت کے دن اسے نہر خبال سے پلایا جائے گا۔ نہر خبال کیا ہے؟ یہ دوزخیوں کے خون اور پیپ کی نہر ہے، جہنمیوں کا خون اور پیپ جو نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کو پلائے گا۔ امان الحفیظ، اتنا سخت گناہ ہے اس کا۔ اور حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے یتیم بچوں کے لیے جو میری پرورش میں تھے شراب خریدی ہے تو میں کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا شراب کو بہا دو، مٹکوں کو توڑ دو۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اتنا جو ہے وہ واضح حکم دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، یہ حضرت دیلم سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ ہم ایک ٹھنڈے مقام پر رہتے ہیں، وہاں پر سخت کام کرتے ہیں اور ہم گیہوں سے شراب بناتے ہیں جس سے اپنے کاموں اور اپنے ملک کی ٹھنڈک کے لیے ہم لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تو فرمایا کہ کیا وہ نشہ آور ہوتی ہے؟ میرے آقا نے پوچھا تو میں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس سے بچو، یعنی وہ حرام ہے۔ میں نے عرض کی کیا لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے؟ فرمایا اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو ان سے پھر جنگ کرو۔ اتنا سخت حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور شرابی جو نشہ کرتا ہے اس کی حرمت کے بعد میں اس کی سزا اسلام میں شروع میں نہیں تھی، معمولی سزا جو بھی دی جاتی تھی، پھر جو ہے وہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایسا ہوتا رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شرابی پیش کیا گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اس کی سزا کے متعلق جب مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی، لہذا یہ سزا جو ہے وہ شریعت مطہرہ کا جو ہے وہ قانون بنا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے روایتیں بے شمار ہیں۔ یہ بلا بڑی زبردست جو ہے وہ تباہ کر دینے والی بلا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بچتے ہیں تو اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کو اس بلا سے بچائیں، نہیں تو موت کے وقت میں ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، اور بندہ اگر بے ایمان ہو کر کے مر گیا تو جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس وبا سے محفوظ و معمون فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ، ہر برائی اور مولا ہر نافرمانی سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ
نوجوان نسلوں کو مولا شریعت مطہرہ پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔